الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور صدق الله ہر قسم کی تعریف حمد اور ثنا اللہ عظیم الشان ذات عالی کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی ہدایت کا جو بندوبست فرمایا اس کا ایک اپنا ہی طریقہ مقرر کیا، اور وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اے بنی نوع انسان میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا، اور اس کا طرز اللہ نے یہ مقرر کیا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء نے آ کر سب سے پہلے دنیا والوں سے ایک مطالبہ کیا کہ لوگوں اپنے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ سب سے پہلے پیغمبر کا مطالبہ تھا۔ اور ایمان کا کیا مطلب تھا؟ کہ تم اللہ کو بن دیکھے اس پر ایمان لے آؤ کہ اللہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ،
تو بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا وہ چیزیں جن کو اللہ نے چھپا رکھا ہے، وہ جنت ہے، وہ دوزخ ہے، وہ قبر ہے، برزخ کی دنیا ہے، وہ ملائکہ ہیں، اللہ کے عذاب ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو بن دیکھے ماننا کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اب آدمی کا اس پر یقین جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر اسی کے مطابق اللہ کا ڈر بڑھتا جائے گا، خدا کا خوف بڑھتا جائے گا، اور وہ اتنا ہی اللہ سے ڈر کر جہنم سے پناہ مانگے گا، اور جنت کے شوق میں اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور قبر کی تنہائیوں سے اتنا ہی ڈر ڈر کے اللہ سے روئے گا، اور وہ ہر بول پر وہ محتاط ہوگا کہ میرا ایمان ہے کہ میرے دائیں بائیں دو فرشتے جو لکھ رہے ہیں وہ میرے ہر بول کو لکھتے ہیں، تو میں سنبھل کر بولوں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی جو بھی لفظ بولتا ہے اس کو یہ دائیں بائیں والے آگے بڑھ کر اٹھا لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ملائکہ پر ایمان ہے ہمارا۔ تو جتنا یہ ایمان دھندلا رہے گا، کمزور رہے گا، آدمی کے معاملات دنیا میں ٹھیک نہیں رہیں گے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، غلطی کو غلطی نہیں جانے گا، اللہ کی نافرمانی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، جیسے آج ہم گزر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے، ہم کوئی جرم کریں، کوئی گناہ کریں تو ہمارے تو ضمیر پر بھی بوجھ نہیں ہوتا، تو پھر آدمی ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے اور دوسری طرف ہر نافرمانی بھی کیے جا رہا ہے۔ اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ ہمارا ایمان تو ہے لیکن کامل نہیں ہے، ایمان تو ہے مگر دھندلا ہے۔ ہم قبر پر بھی ایمان لاتے ہیں، جنت دوزخ اور اللہ پر بھی، لیکن اتنا کمزور ہے کہ ایک طرف دنیا کا تھوڑا سا نفع ہو، دنیا کی تھوڑی سی لالچ ہو، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہو، دنیا کی تھوڑی سی چمک ہو، ہم اللہ کو بھی جاتا کرتے ہیں، اس کے عذابوں کو بھی، اس کی جنت کو بھی، اس کی جہنم کو بھی۔ کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمیں، اور بات بات پہ ہمارا جھوٹ ہوتا ہے، بات بات پہ ہم کم تولتے ہیں، بات بات پہ ہماری غلط بیانی ہوتی ہے، اور مال جمع کر کر کے زکوٰۃ دیے بغیر ہم گن گن کے سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ میری اسپیکر دی نا بات تھوڑی کھول دے ذرا زور لگا، اور اس سے الا ماشاء اللہ اس جذبے سے کوئی خالی اگر ہو تو میں اسے آج کے دور کا ولی سمجھتا ہوں، کہ جو اپنی زندگی اس طرح سے گزار رہا ہے کہ بھائی میں کم نہیں تولوں گا، میرا اللہ میرے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے، میں غلط بول نہیں منہ سے نکالوں گا، میرا اللہ میرے بول کو سن رہا ہے، میں غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا، اللہ میری چال کو دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ناجائز منافع خوری نہیں کروں گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ اس کا سوال بھی کرے گا۔ اگر یہ کیفیت ایک مسلمان میں پیدا ہو جائے تو پھر کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعزیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی جیل خانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر لوگ لوگوں کے حقوق ان کے دروازوں پہ جا کے دیں گے۔ لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے؟
اس کے آج تو یہی طریقہ ہے کہ ہم آپ کو خیر القرون کے واقعات سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، تابعین کے واقعات سنائیں کہ وہ لوگ بھی ہم جیسے تھے، ان کے اندر بھی خواہشات تھی، ان کے سینوں میں بھی دل دھڑکتے تھے، ان کی بھی اولادیں تھیں، ان کی بھی خواہشات تھیں، لیکن انہوں نے ہر خواہش کو ایمان کے نیچے دبا دیا تھا، اور وہ اس یقین پہ جیتے تھے موت سر پہ کھڑی ہے اور ہر چیز کا حساب ہوگا، اللہ ہم سے پوچھے گا، اگر کامیاب ہوئے تو جنت، ناکام ہوئے تو دوزخ۔ آپ یہ ذرا دیکھیں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور ان کو یہ درجہ حاصل ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے مدینہ شریف میں کہ لوگوں اگر کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو ابی ابن کعب سے سیکھا کرے، اندازہ کرے۔ صاحب قرآن کہتے ہیں، حامل قرآن کہتے ہیں، جن پہ قرآن اترتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، ابی ابن کعب سے سیکھو، موسیٰ اشعری سے سیکھو۔ اور واحد صحابی ابی ابن کعب ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کی زندگی میں مدینے میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اور یہ اجازت ان کو رسول پاک کی طرف سے حاصل تھی، اور صحابہ ان سے مسائل دریافت کرتے تھے، اتنے بڑے، میں ان کے بارے میں کیا کہوں، میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ میں ان کے علم کی تعریف کس طرح کروں، جس کو زبان رسالت نے فتویٰ دینے کی اپنی موجودگی میں اجازت دی تھی۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو آپ نے ابی بن کعب کو تحصیلدار بنایا، تحصیلدار، محصل بھی کہہ لیں، زکوٰۃ وصول کرنے والا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، تو اس چھوٹی سی اسلامی حکومت کے پاس اپنا کوئی بجٹ نہیں تھا۔ جب کوئی ضرورت پیش آتی آپ فرماتے بھی چندہ لاؤ، حتیٰ کہ یہ حالات تو 9 ہجری تبوک کے دن تک باقی تھے۔ آپ نے تبوک کے موقع پر جو 9 ہجری کا واقعہ، آپ نے نہیں کہا لاؤ بھائی چندہ لاؤ، حالات تو یہاں تک تھے تنگی کے، تو آپ کا انتخاب تحصیلدار بنانے کے لیے آپ کا بھی نظر ابی ابن کعب پہ پڑی۔ آپ نے فرمایا یہ لو، یہ چٹھی ہے، اس کے حساب سے جا کر قبائل کے پاس جاؤ اور زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ وہ ایک قبیلے کے پاس گئے، ایک مالدار کے پاس، اسے کہا اپنے اونٹ نکالو، نکالے، حساب کیا تو زکوٰۃ میں ایک اونٹ کا بچہ اس کے حصے میں آیا، ایک اونٹ کا بچہ۔ ابی ابن کعب اس سے کہنے لگے اونٹ کے مالک سے، لو بھئی یہ اونٹ کا بچہ تمہارے ذمے ہے، اس کو الگ کر دو، میں اسے مدینے لے جاتا ہوں۔ اب آگے سے وہ شخص کیا کہتا ہے، سننے والی بات ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جہاد کے دن ہے اور مہاجرین ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہوئے ہیں، اور دور و نزدیک سے قبائل اتر کر مدینے میں رہائش پذیر ہو رہے ہیں، لوگ خاندانوں کے خاندان مدینے میں اتر رہے ہیں، وہاں تو بڑی ضرورتیں ہیں، اور یہ اونٹ کا بچہ، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم ایسے کرو، یہ اونٹنی دودھ دینے والی موٹی تازی میرے پاس ہے، اس کو لے جاؤ تاکہ مدینے میں مسافر بھی اور مہاجر بھی اس کا دودھ پیا کرے۔ حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے جی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے، مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے، میں تو وہی زکوٰۃ وصول کروں گا جو پیمانے کے ساتھ برابر ہے، میں نہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں اونٹ نہیں دوں گا، اس کی ضرورت زیادہ ہے مدینے میں۔ وہ کہتا ہے میں وصول نہیں سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے،
یہ اللہ رسول کے قاعدے ہیں. زکوٰۃ کو کا نصاب وصولی یہ اللہ رسول نے مقرر کیا ہے، میں تو اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. خیر ان کی تکرار بڑی آپس میں، ذرا تکرار دیکھو کس بات پر ہے. وہ کہتا ہے میں اونٹنی دینا چاہتا ہوں، دودھ دینے والی. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں اونٹ کا بچہ لینا چاہتا ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے. تو آخر یہ طے پایا کہ یہ پاس ہی مدینہ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی اونٹنی لے چلو، وہاں یہ معاملہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھیں گے. اگر مجھے اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، کون کہتے ہیں؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی، اگر انہوں نے مجھے اجازت دے دی تو ہم رکھ لیں گے، ورنہ تیری اونٹنی تجھے واپس کر دی جائے گی. ان دونوں کے دل کو میرا اللہ دیکھ رہا تھا، ان دونوں کے ایمان کی کیفیت کو میرا اللہ دیکھ رہا تھا، ان کے حسین جذبوں کو بھی میرا اللہ دیکھ رہا تھا. دونوں کے درمیان جو حسین جذبے تھے ایمان کے، اللہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. اب جب یہ چلے ہوں گے دونوں، تو چل کے جب یہ بارگاہ نبوت میں آ رہے ہوں گے تو ان دونوں کے قدم کتنے مبارک ہوں گے. ان کی چال پہ میرا اللہ فخر کر رہا ہوگا کہ یہ کس مقصد کی خاطر مدینہ الرسول میں جا رہے ہیں. آئے حضرت ابی بن کعب نے پورا واقعہ بیان کیا، بارگاہ رسالت میں آ کر پورا واقعہ بیان کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے اگر تو اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے تو محمد تیرے مال کو قبول کرتا ہے، ہم تیرے مال کو قبول کرتے ہیں. فدعا لہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے مال میں برکت کی دعا دی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کے مال میں برکت کی دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، کبھی اس کے مال میں کمی آ سکتی ہے؟ یہ حضرت انس بن مالک ہے. حضرت انس آپ کے غلام جنہوں نے 10 سال خدمت کی آپ کی. آپ نے اس کے لیے ایک دن دعا کی، یا اللہ انس کے مال میں برکت کر دے، اس کی اولاد میں برکت کر دے. کتاب المعجزات میں یہ روایات موجود ہیں اور دلائل النبوہ میں یہ روایات موجود ہیں، معجزات میں بھی اور دلائل نبوت میں بھی، کہ نبوت کی یہ دلیل بات بنے کہ بالعموم پوری دنیا میں کھجور سال میں ایک بار پھل دیتی ہے. کھجور ایک بار پھل دیتی ہے، لیکن حضرت انس کا باغ مدینے میں سال میں 2 بار کھجور دیتا تھا، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. دعائے مصطفیٰ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اور اللہ اپنے حبیب کی دعا کو اس طرح 4 چاند لگاتا تھا. اور حضرت انس کی اولاد کے لیے بھی دعا کی اور مال کے لیے بھی کی. اور اولاد کی دعا کا یہ ہے، حضرت انس آخری صحابہ میں سے ہے جو دنیا سے گئے. وہ جیسے حضرت حسین نے کربلا میں 61 ہجری میں کہا تھا یزیدی فوج کے کمانڈر کو، جاؤ انس بن مالک سے پوچھ لو، جاؤ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، جاؤ صاحب بن سعید ساعدی سے پوچھ لو. ان کے نام لیے تھے، ان میں حضرت انس بن مالک کا نام لیا تھا. تو 61 ہجری اس کے بعد ہی دنیا سے گئے، اور رسول پاک کی دعا کا نتیجہ تھا کہ جب وہ دنیا سے گئے اپنی آنکھوں سے 105 اپنے بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھ کر گئے. اب اس شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب برکت کی دعا کی ہوگی تو برکت کا عالم کیا ہو. لیکن میرا تو مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب ایمان اپنے کمال تک ہوتا ہے تو اعمال ایسے صادر ہوتے ہیں. اچھا آج دیکھیں، آئے کا تحصیلدار ہو یا کوئی ریونیو آفیسر ہو یا کوئی سرکاری اہلکار، میرا تو واسطہ جن سے پڑھتا ہے الا ماشاء اللہ، آپ کا بھی پڑھتا ہے، آپ بھی اسی معاشرے کے حصے ہیں. آپ کسی سیاسی اہلکار سے، کسی سرکاری اہلکار سے، پٹواری سے مل لیں، چوکیدار سے مل لیں، قانونگو سے مل لیں، تحصیلدار سے مل لیں، ایک پولیس مین سے مل لیں، ایک تھانے دار سے مل لیں، ایک ایس ایچ او سے مل لیں، ایک کوتوالے شہر سے مل لیں، ایک ڈپٹی کمشنر سے مل لیں، حالات آپ کے سامنے ہے. بن کیا رہا ہے؟ خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ ہر طرف بددیانتی. یہ ہمارے ملک کی غربت کا سب سے بڑی وجہ کرپشن، بددیانتی اور خیانت ہے. ہم غریب نہیں ہیں، لہلاتی فصلیں اور کمال قسم کا ذہن پاکستانیوں کا، چلتی نہریں اور سرسبز پہاڑ. اور سعودی عرب میں تو پہاڑ بھی کالے ہیں، ہمارے تو پہاڑ بھی سرسبز ہیں. اور کیا کیا نہیں پاکستان کے اندر. ایک چوکیدار سے لے کر ایک صدر پاکستان لوٹ کے کھا گئے، جس کے ہاتھ میں جو آیا الا ماشاء اللہ. چاروں طرف یہ ایک طائفہ گری ہے تماشبینوں میں. دیکھو تو صحیح حالات کیا. کوئی اہلکار رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا، کوئی غریب آدمی انصاف نہیں لے سکتا، کوئی کمزور آدمی تھانے میں جا کے اپنی عزت نہیں بچا سکتا. کچہریوں میں چلے جاؤ تو اللہ حافظ. تو بارکیف یہ تو بہت بڑا زخم ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑا یہ کام ہے. آپ جس کو بھی دیکھ لیں الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے الا ماشاء اللہ. آج تو وہ ایک کہانی رہ گئی نا، ایک واقعہ سا رہ گیا. علماء بھی بیان کرتے ہیں، ممبروں سے کتابوں میں پڑھا جاتا ہے اور کالم لکھے جاتے ہیں. جی حضرت عمر گئے تو ایک عورت اور ایک ماں اور بیٹی جھگڑ رہے تھے. اب تو ایک کہانی رہ گئی نا. اور ماں کیا کہہ رہی تھی؟ بیٹی دودھ میں کیا کرو؟ پانی ڈال. اب تو ایک کہانی رہ گئی نا. پانی ڈال دو. وہ کہتی اماں جان کیوں؟ ماں کہتی ہے دام اچھے مل جائیں گے، پیسے زیادہ ہو جائیں گے. اور یقیناً اگر 1 کلو دودھ میں پاؤ پانی ڈالو تو 1.25 کلو ہو جاتا ہے نا. تو 1.25 کلو کے پیسے کلو سے زیادہ ہوتے. آپ دیکھ نہیں رہے معاشرے میں اپنے گوالوں کو، دودھ بیچنے والوں کو دیکھ نہیں رہے. وہ ہمارے ایک جاننے والا ہے، وہ کہتا جی میں نے ویسے کبھی من میں 10 سر سے زیادہ نہیں ڈالا تھا، اس سے زیادہ نہیں میں ڈالتا. میں کہا بڑا ایماندار ہے. یہ بڑا ایماندار ہے جو کہتا ہے 20 کلو ڈال کے لاتے ہیں. یہ تو گوالے غریب ہے نا، غریبوں کی کرپشن ہے. یہ اوپر دیکھے بنتا کیا ہے. ملک کی گردن کاٹ کے لے گئے سب. انہوں نے لہو پیا اور ملک کا شکنجہ ایسے کسا کے حالات ہی آ گئے. غریب آدمی کا جینا دوبر ہو گیا. غریب آدمی کے حالات تو دیکھے کہاں سے کہاں بیچارہ چلا گیا. اور حالات کس قدر مشکل ہیں. ایک غریب آدمی کی زندگی اس میں جھانک کر دیکھو. ہم تو اس درجے پہ نہیں ہیں. غریب کی جھونپڑی میں جا کر تو دیکھو بن کیا رہا ہے. بچے ہیں تو لباس نہیں ان کے پاس، ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں. تو پھر کل کو یہ چور چکاری
کرنے کے لیے نکلے گئے تو کہیں گے غریب ظالم بڑا ہوتا ہے. پھر کہیں گے غریب ظالم بڑا ہوتا ہے. اور ریاست کا بطور ریاست پاکستان جو حالات ہیں آپ کے سامنے، تو کہتی ہے بھی ڈال لو دام زیادہ ملیں گے. ملتے ہیں وہ جھوٹ سے بھی کام بنتا ہے. یہاں جھوٹی شہادت سے گناہ گار بے گناہ ہوتا ہے، بے گناہ گناہ گار ہوتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس دنیا میں جھوٹ سے کام بنتا ہے اور بددیانتی سے بھی بنتا ہے. بڑے بڑے محل اور مینارے یہ جو کھڑے کیے گئے ہیں یہ کام بنا ہے نا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے انسان یہ تو دھوکے کی دنیا تھی، تو دھوکہ کھا گیا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کامیابی تو یہ تھی کہ تو دوزخ سے بچ جاتا، جنت میں چلا جاتا. یہ بڑے بڑے محل اور مینار کھڑے کرنے سے حقیقی کامیابی نہیں ہے. غریبوں کا خون چوس کر بڑی بڑی عمارات کھڑا کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں. یہ تو دھوکہ ہے جو میں نے بھی کھایا، آپ نے بھی کھایا، پوری امت نے کھایا. تو کہتی ہے آپ کو پتا ہے اماں جان کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ جو دودھ میں پانی ڈالے گا یہ جرم قابل تعزیر ہوگا، اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. یہ قابل تعزیر جرم ہے، خلیفہ نے کہا ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹی یہاں کہاں امیر دیکھ رہا ہے، امیر المومنین یہاں کہاں رات کے اس پہر میں، وہ ادھر کدھر، ڈالو پانی. تو بیٹی کیا کہتی ہے؟ اماں جان اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. اچھا جی یہ کہانی اب کتابوں میں رہ گئی. ماں بچوں کو سناتی ہے، باپ بیٹوں کو سناتا ہے، اور ہم خطیب ممبروں پہ سناتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے تو ذرا نظر دوڑاؤ کہ یہ پیغام کیسا ہے. پیغام یہ ہے کہ اگر ملاوٹ والی چیز تم معاشرے کو دو گے، معاشرے کو دے گو تو یہ کیا ہے؟ حرام خوری ہے. اور جب حرام کا مال تم اپنی اولاد کو کھلاؤ گے، معاشرے میں امن کیسے آئے گا؟ وہ جسم جو حرام سے پلا، وہ جسم جس کی غذا حرام تھی، جس کا پینا حرام تھا، جس کا کھانا حرام تھا، وہ شخص کبھی معاشرے کے لیے امن کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں. اور پھر یاد رہے جس اولاد کو حرام سے پالا گیا ہوتا ہے وہ اولاد بھی ہمیشہ اپنے راستوں سے کانٹے چنتی رہتی ہے. اس کے آگے بھی مصائب کھڑے رہتے ہیں، اس کے آگے بھی مشکلات کھڑی کرتے. آپ سمجھتے ہیں میں اولاد کے لیے دولت جمع کر گیا، دولت کے ڈھیر لگا گیا، زمینیں چھوڑ گیا، باغات چھوڑ گیا اور بہت کچھ چھوڑ گیا، حرام حلال جمع کر کے چلو اب میرے بیٹے کی زندگی آسان رہے گی. اور بھائی یہی نیت ہے نا ہماری. دائیں بائیں سے کھینچ کر، بہنوں کا حصہ کھینچ کر، بیٹیوں کا حصہ کھینچ کر، غریبوں کا حصہ کھینچ کر ایک ذمہ دار بڑی زمین چھوڑ کے اولاد کے لیے جاتا ہے. اسی لیے جاتا ہے نا میرا بیٹا چودراہٹ کرے، میرا بیٹا خوشحال رہے. اللہ اسی بیٹے کو خاندانی قتل و غارت میں مبتلا کر دیتا ہے. گھر کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ساری زندگی یہ بیٹا عدالتوں کا، تھانوں کا، جیلوں کے چکروں میں کاٹتا کاٹتا دنیا سے مر جاتا ہے. ایک نظام وہ ہے
جسے تیری اور میری آنکھ دیکھ رہی ہے. یہ ظاہر کا نظام. اور ایک نظام وہ ہے جو مجھے اور تجھے نظر نہیں آتا، وہ اللہ کا اوپر نظام ہے، اور اس نظام کا نام ہے مکافات عمل. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مکافات عمل، یہ اوپر نظام چل رہا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو خیر بات وہی پھر وہی چلی گئی کہ اللہ تو دیکھتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر دودھ میں پانی نہیں ڈالا ہوگا. اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ شیطان نے بات بھی ان کے دل میں مانگے پہلی بار ڈالی ہوگی، پانی ڈال دو. واقعہ ایسا پیش نہیں آیا ہوگا. تو آگے سے ماں بھی چپ ہو گئی. ماں نے دلیلیں نہیں دی کہ بیٹا خرچ بڑے ہیں، بیٹا یہ بھی کر، کوئی دلیل نہیں دی. وہ بھی آگے چپ ہو گئی. یہ ایمان کی طاقت کا جملہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا کیا سمجھتے ہیں ہماری عقل کی چالاکیاں جو ہیں، یہ عقل عیار ہے، اس کو اللہ دیکھ نہیں رہا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ خیال جو انسان کے دماغ میں چل کر اس کے دل میں آتا ہے، میرا اللہ اس خیال کے بیچ میں ہوتا ہے. دیکھ نہیں رہا وہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم سے کہا بیٹا اس گھر پہ نشانی لگا دو، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. نشانی لگائی. پھر ایک لمبا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ حضرت عمر کے بیٹے عاصم بن عمر عاصم کا نکاح حضرت عمر نے اس لڑکی سے کیا جس کا نام فاطمہ تھا. یہ جو کہہ رہی تھی کہ نہیں. اچھا اس وقت یہ رشتے تقوی کی بنیاد پر ہوتے تھے، امارت کی بنیاد پر نہیں. اور پھر اس فاطمہ بیٹی کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو عمر بن عبدالعزیز کی ماں بنی. یہ آپ سنتے ہیں نا. اس لڑکی فاطمہ کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو عمر بن عبدالعزیز کی ماں بنی، اور وہاں سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. میں ان کے بارے میں ان کی سیرت پہ سال میں ایک بار جمعہ پڑھاتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری نسل سے ایک جوان اٹھے گا جو دنیا سے ظلم کو ختم کر کے دنیا کو عدل سے بھر دے گا. وَكَانَ عمر بن عبدالعزیز، اور جس نے دنیا کو ظلم سے خالی کر کے عدل سے بھرا اس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے. امویوں نے کیا کیا کچھ نہیں کر دیا تھا، ظلم کی داستانیں لکھ دی تھی. انہوں نے دنیا میں ظلم کی داستانیں لکھ دی تھی، اور عمر بن عبدالعزیز نے ظلم کو الگ کر دیا، عدل کو الگ کر دیا. وہاں سے یہ پیدا. اس سے سبق کیا، ہمیں کیا لینا چاہیے؟ اولاد کو حلال کھلائیں، نتائج بڑے اچھے آئیں گے. ان کو حرام کھلائیں گے، نتائج برے آئیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اس بازار میں ہر جنس تیار ہے. جو خریدو گے، جو تمہارے پاس ہوگا، ویسی جنس تمہیں مل جائے گی. جیسا کرو گے ویسا تمہیں مل جائے گا. تو اس لیے جو شخص اپنے اللہ سے ڈر کر اپنے اعمال کی، چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں. میرے دکاندار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تر دکاندار ہیں میرے سامنے. حضرت عبید ایک تابعی ہیں، حضرت عبید ایک تابعی ہیں، اور ان کا ایک بھتیجا. دونوں دکان اکٹھی کرتے تھے کپڑے کی، اور باری باری نماز پڑھتے. حضرت عبید نماز پڑھنے گئے، واپس آ رہے تو ایک بدو کو دیکھا کہ ایک سوٹ حلہ وہ لیے آ رہا ہے. فرمانے لگے رک جا بھائی، یہ تو میری دکان سے لایا ہے. اس نے کہا جی میں وہاں سے لایا ہوں. کہنے لگا کتنے کا لائے ہو؟ کہنے لگا 400 درہم کا.
400 درہم کا یہ میں حلہ لے کے آیا ہوں. کہنے لگے میرے ساتھ چلو، واپس آؤ. اپنے بھتیجے سے کہنے لگے بھائی تمہیں نہیں پتا اس کی قیمت تو ہم نے 200 مقرر کی ہے، 200 مقرر کی ہے، تم نے اسے 400 کا کیوں دیا؟ کہنے لگا جی یہ 400 میں بھی راضی تھا. یہ کیا تھا؟ 400 میں بھی راضی تھا، اور کہتا تھا کہ ہمارے علاقے میں تو یہ 500 کا ملتا ہے. میں نے 400 کا دے دیا، یہ راضی راضی. فرمانے لگے اللہ سے ڈر، 100% نفع لے کر خلق خدا پہ ظلم نہ کر، اور 200 روپیہ اس کو واپس دو. ایمان اور زندگی میں علامہ یوسف القرضاوی نے یہ واقعہ نقل کیا ایک تابعی کا. اس کو پیسے واپس دو، 200 کی چیز 400 میں بیچتے ہو، اتنی نجائز منافع خوری. خدا سے ڈر. اپنے بھتیجے کو کہ خدا سے ڈر، اس کے پیسے اس کو واپس کر. آج کا تاجر ہوتا بھتیجے کو شاباش دیتا، کہتا بیٹا کیا تیرے پاس فن ہے دکانداری کا، کیا صلاحیت دی ہے تجھے اللہ نے، کیا بات ہے تیری. تیری آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، تیری زبان بھی کام کرتی ہے، تیرے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے گھر تجھے پیدا کر کے 4 چاند لگا دی. کیا بات ہے تیری. میرے بھائیوں، یہ دنیا تو بڑی مختصر ہے. اپنی نیت سے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے، اپنے خیال سے، اپنی عقل سے، اپنے ترازو سے، اپنے پیمانے سے، سب چیزوں سے میرا اللہ قرآن کہتا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اللہ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں نا، ذمہ دار ہو آخرت اس سے تلاش کرو، دکاندار ہو آخرت اس سے تلاش کرو، ملازم ہو ملازمت سے خدا کو تلاش کرو. جہاں جاؤ خلق خدا کے لیے آسانی پیدا کرو، سیدھی راہیں جنت کو یہی جاتی. وہ ایک پٹواری اگر سیدھی بات دیکھ دے نا، آنے والے کو بتا دے، تو اس کی یہی بہت بڑی نیکی ہے. ایک پولیس والا، ایک ایس ایچ او، ایک تھانے دار، ایک وکیل، اگر وہ صاف ستھری اور ٹھیک بات آنے والے قصائل کو بتا دے تو اس کی یہی بہت بڑی نیکی ہے. لیکن دیکھ لیں کیا کیا پگ ڈنڈیاں بن گئی، حالات کدھر سے کدھر چلے جائے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور ہمارے ایمان کو پختہ بنائے، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت دے جس سے خدا راضی ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.